ناظرین، حضرت عبداللہ ذوالبجدین اور محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجدین کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے، چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہو جاتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگایا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا، جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بھی آخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا، دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجدین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے، قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تھمتھما اٹھا۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ قربانی بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیات حاصل تھیں کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذبے آ جاتے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، یہ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ 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 کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔